الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے نہایت اہم اور ضروری موضوع استقامہ، دین کے اندر استقامت کی کتنی اہمیت اور ضرورت ہے اور کس قدر اس کا مقام و مرتبہ ہے، اپنا یہ موضوع لے کر پھر دوبارہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے قبل اس موضوع کے مختلف گوشوں پر ہم نے گفتگو کی ہے اور بات یہاں آ کر کے رکی تھی کہ جس طرح سے خوشحالی میں استقامت ضروری ہے، تنگ دستی، پریشانی، مصیبت اور مشکلات اور دشواریوں کے حالات میں بھی استقامت اختیار کرنا بہت ضروری ہے، بلکہ دشواریوں کے وقت اور مشکلات اور مصائب میں، فتنے فساد کے وقت جو شخص استقامت اختیار کرتا ہے وہ استقامت بہت ہی فضیلت والی استقامت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فتنے فساد اور بگڑے ہوئے ماحول اور زمانے میں جو انسان عبادت کرتا ہے اس کو اتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے جتنا ثواب مکے سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے کسی مسلمان کو آنے پر ملتا ہے۔ اسی طرح سے ان فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان بگڑے ہوئے معاشرے، فتنے فساد اور اس طرح سے جہاں برائیاں عام ہو چکے ہوں، اس موقع پر جو انسان شریعت کی پابندی کرے گا، نبی علیہ السلام کی سنت کو اختیار کرے گا، اس کو 50 آدمیوں کے عمل کے برابر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں دیا جائے گا۔ ناظرین، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے لے کر کے 157 تک اس استقامت کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اے مومنو، ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے۔ جب انسان ایمان لاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو جتنا بڑا مسلمان ہوگا، جتنا زیادہ ایمان والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ اس کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اتنا ہی سخت اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور تمام قیامت تک آنے والے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے مومنو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے کئی چیزوں کے ذریعے۔ من الخوف، ایک تو خوف کے ذریعے، کہیں بھی طرح طرح کی بیماریوں کا خوف ہوگا، دشمن کا خوف ہوگا، قحط کا خوف ہوگا، تمہارے اپنی تجارت اور کاروبار کے ڈاؤن ہو جانے کا خوف ہوگا، دشمنوں کے حملے کا ڈر ہوگا۔ اس طرح سے ہم دشمنوں کے خوف کے ذریعے اور دیگر مشکلات کے خوف و ڈر کے ذریعے ہم تم کو آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے آزمائیں گے، والجوع، اور اسی طرح سے ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے بھوک کے ذریعے۔ بھوک کے ذریعے آزمانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم بارش کو روک لیں گے، قحط مسلط ہوگا، پیداوار نہیں ہوگی، اناج اور غلے کی نہایت قلت ہوگی، بارش نہ ہونے کی بنا پر ساری کھیتیاں سوکھ جائیں گی، سارے باغات پھل لانا بند کر دے گی۔ اس مشکل وقت میں بھوکے پیاسے تم کو رہنا پڑے گا، تو یہ بھی ہماری طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ تیسری چیز جس میں ہم تمہیں آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے تمہاری اولاد میں، اور تمہارے یہاں موت مسلط کر کے کہ تمہاری اولاد مرتی ہوگی، کہیں تمہارے ماں باپ مرتے ہوں گے، تمہارے بھائی بہن پر موت آتی ہوگی۔ ایک تو ہم موت دے کر کے تمہارے افراد کو ہم کم کریں گے، مال گھٹا کر کے پیداوار ہوگی، لیکن جتنا پہلے پیداوار ہوتی تھی ہم کچھ دن کے لیے پیداوار گھٹا دیں گے، پوری پیداوار کے بجائے آدھی ہوگی، 1/3 ہوگی، 1/4 ہوگی۔ یہ
خوب آمدنی تمہاری ہوتی رہے گی، کاروبار خوب چلتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہم آمدنی کم کر دیں گے، آمدنی تمہاری گھٹا دیں گے، تو یہ بھی اس کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اسی طرح سے والانفسی، ہم تمہاری جانوں میں تم کو آزمائیں گے۔ جانوں میں آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ موت کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دیں گے اور افراد انسان مرنے لگیں گے۔ اسی طرح سے والثمرات، ہم تمہیں آزمائیں گے ثمرات کے ذریعے۔ ثمرات کہتے ہیں پھل کو، میوے جات کو، جو پھل فروٹ کھانے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ باغات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھل کم آئے گا، جتنا زیادہ پھل آتا تھا ہم اس کا پھل آدھا کر دیں گے یا 1/3 کر دیں گے۔ ہم اس طرح سے تمہاری 3 چیزوں میں کمی کر کے تم کو آزمائیں گے۔ تو ناظرین، اس طرح سے اللہ نے 6 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں خوف کے ذریعے، بیماری کا خوف، قحط کا خوف اور دشمنوں کا خوف۔ نمبر 2 والجوع، اور جوع کے ذریعے، بھوک کے ذریعے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور اسی طرح سے ہم آزمائیں گے تم کو تمہارے مال میں کمی کر کے، تمہاری اولاد اور جان میں کمی کر کے، موت دے کر کے، اور اسی طرح سے تمہارے باغات میں جو میوے جات اور پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں ان کو گھٹائیں گے۔ اس طرح سے ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ ذرا غور کریں اللہ کس قدر تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور ہم تم کو آزمائیں گے۔ اور اللہ تعالی یہاں مسلمانوں کو، صحابہ کو، ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے کہ تم لوگ کلمہ پڑھ چکے ہو، ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے کہ مشکلات اور پریشانیوں میں بھی دین پر قائم رہتے ہو کہ نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جب ہم ان مشکلات اور پریشانی، تنگ دستی، فقر اور محتاجگی، قحط، اولاد کو موت دے کر کے، پیداوار کو گھٹا کر کے جب ہم آزمائیں گے تو ہمارے نبی ہماری ڈالی ہوئی آزمائش میں جو لوگ صبر سے کام لے، دین پر ڈٹے رہیں، تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ ان کو خوشخبری سنا دیں جو اس موقع پر صابرین ہوں گے، ڈٹے رہیں گے دین پر اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھ کر کے مصیبت کو جھیلتے رہیں گے، برداشت کرتے رہیں گے اور دین پر اپنا قائم رہیں گے، دین نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ فرماتے ایسے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں، بشارت سنا دیں۔ لیکن ناظرین، وہ کون سے صابرین ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں کہ ان پر جب بھی مصیبت آتی ہے تو مصیبت آتے ہی فوراً انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ لیتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہم کو پلٹ کر کے جاتا ہے۔ مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے، اولاد مرتی ہے، جتنی بھی مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں، واہ ویلا کرنے کے بجائے، شکوے شکایت کرنے کے بجائے، جزا فضا کرنے کے بجائے وہ صبر کرتے ہیں اور اپنی زبان سے شکایت کا ایک لفظ نہیں نکالتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اس طرح سے کرتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ناظرین، یہاں 2 چیزوں کی وضاحت کر دینا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور جس صبر اور استقامت کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فضیلت بیان کر رہے ہیں، وہ صبر و استقامت ہے کہ مصیبت آتے ہی فوراً انسان صبر کر لے اور انا للہ پڑھ لے۔ اور اگر انسان رو کر کے، دھو کر کے، جزا فضا کر کے، شکوہ شکایت کر کے آخر میں مجبور ہو کر کے صبر کر لیتا ہے تو ایسے صبر و استقامت کی کوئی قدر قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ایک دن نبی علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ راستہ پکڑ کے گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک قبر نظر آئی اور نئی قبر تھی۔ آپ قریب پہنچے اپنے ساتھیوں کے ساتھ
تو اس قبر پر ایک بوڑھی عورت بیٹھ کر کے رو رہی ہے، جزا فضا کر رہی ہے، ناصبری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیوں رو رہی ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس کا اکلوتا بیٹا چند دن پہلے مر گیا تھا، وہ اس کے بیٹے کو اس قبر میں دفنایا گیا ہے، اسی لیے اپنے بیٹے کے یاد میں رو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اماں اسبری، میری بوڑھی ماں قبر پر آ کر کے شکوہ شکایت نہ کرو، رونا دھونا بند کرو، اپنے گھر میں بیٹھو اور تم صبر کرو۔ وہ بوڑھی عورت اس کا اکلوتا بیٹا دفنایا ہوا ہے، قبر پر بیٹھ کے رو رہی ہے، غم کے مارے اور مصیبت میں پریشان حال ہے۔ نبی علیہ السلام کو پہچانتی نہیں تھی۔ جب آپ نے اس کو صبر کرنے کی دعوت دیا تو بڑے غصے میں سر اٹھائی اور کہتی ہے چلو ہٹو یہاں سے، اپنا راستہ پکڑ اور چل، ہمیں نصیحت کرنے آیا ہے۔ اس طرح سے اس نے نبی علیہ السلام کو ڈانٹ پھٹکار کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، نادانوں کے منہ لگنے کے بجائے سلام کر کے آگے گزر جایا کریں۔ نبی علیہ السلام نے اس سے سلام کیا اور آگے گزر گئے اور اپنے گھر واپس چلے گئے۔ ناظرین کرام، وقفے کا وقت آ چکا ہے، انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد پھر اس حدیث کے بیان کرنے کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے جاری رکھیں گے۔ مہلت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ حضرات کے سامنے نبی علیہ السلام کا اس بوڑھی عورت کے ساتھ واقعہ جو حادثہ پیش آیا تھا وہ بیان کر رہے تھے کہ اس بوڑھی عورت نے نبی علیہ السلام کو پہچانا نہیں، آپ کو ڈانٹی دی اور نبی علیہ السلام واپس راستہ پکڑے اور اپنے گھر چلے گئے۔ جب نبی علیہ السلام آگے بڑھ گئے اور گھر پہنچ گئے تو بعد میں لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ بوڑھی ماں، وہ شخص جس نے آپ کو صبر کرنے کے لیے کہا اور آپ نے اس کو ڈانٹ کر کے بھگا دیا، آخر پہچانتی ہو کون ہے؟ وہ عورت کہتی پتہ نہیں، ہم کو سمجھانے کے لیے آیا تھا، اس کا بیٹا مرا ہوتا تب میں اس سے پوچھتی کہ ہاں بیٹے کے مرنے پر کیسے افسوس ہوتا ہے۔ وہ ابھی بھی وہ بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی۔ تو لوگوں نے کہا امی جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو آپ کو سمجھا رہے تھے۔ ابھی وہ بوڑھی بیچاری کبھی نبی علیہ السلام کو دیکھی نہیں تھی، پہچانی نہیں تھی، اس کے پاؤں تلے زمین نکلی اور اپنی آخرت کی فکر پڑ گئی، اب بیٹے کا غم بھول گئی اور یہ سوچتی کہ میں نے اللہ کے رسول کو اس طرح سے ڈانٹ دیا، آپ کے ساتھ گستاخی کی۔ سانپ چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، لوگوں سے پوچھتے ہوئے آپ کے دروازے پر آئی، دروازہ پیٹی۔ جب نبی علیہ السلام نکلے تھے دیکھا کہ وہی بوڑھی جس نے آپ کو ڈانٹ کر کے پھٹکا کر کے بھگا دیا تھا وہی عورت سامنے کھڑی ہے۔ نبی علیہ السلام سے کہتی ہے یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو پہچانا نہیں، میں صبر کروں گی۔ ناظرین، یہی اصل میں عبرت و نصیحت کی چیز ہے جو ہم آپ حضرات کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب مصیبت آئے، مصیبت آتے ہی صبر کر لیا جائے تو اسی صبر کی، اسی استقامت کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب ہے، اسی کی قدر و قیمت ہے۔ ذرا غور سے سنیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بوڑھی عورت کہتی ہے یا رسول اللہ، بیٹا مر گیا، میں نے آپ کو پہچانی نہیں، میں صبر کروں گی، اب نہ روؤں گی نہ قبر پر جاؤں گی، کوئی جزا فدا شکوہ شکایت نہیں کروں گی، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا امی جان، الصبر عند الصدمۃ الاولی، رو دھو لینے کے بعد، جزا فدا کر لینے کے بعد اگر آپ نے صبر و استقامت کیا تو بوڑھی ماں اس کی کوئی قدر و قیمت، وہ صبر نہیں ہے، ایسا صبر تو کافر بھی کر لیتا ہے۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، جس صبر اور استقامت کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کیا ہے وہ صبر ہے کہ مصیبت اور آفت آتے ہی بلا جزا فدا کیے ہوئے انسان صبر و استقامت اختیار کر لے۔ آج ہم بھی صبر کرتے ہیں لیکن خوب جزا فضا کر لینے کے بعد، شکوہ شکایت کر لینے کے بعد عدالت تک جاتے ہیں، کیس لڑ لیتے ہیں، آخر میں جب پریشان ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب ہم صبر کریں گے، پھر آخرت میں اپنا حصہ وصولیں گے تم سے۔
میرے بھائی اس صبر کی کوئی قدر و قیمت نہیں. الصبر عند الصدمۃ الاولی. نمبر 2 دوسری چیز یہاں بڑی قابل غور ہے ناظرین کہ جب بھی مصیبت آئے، مصیبت آتے ہی ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے. ادنا درجے کی مصیبت، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا چراغ بھی بجھ جائے تو شور مچانے ہنسنے کے بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. آج ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں، راستہ پکڑ کر کے جا رہے ہیں، اگر ان کے پیر میں کہیں پتھر سے ٹھوکر لگ گئی تو نعوذ باللہ پتھر ہی کو گالی دینے لگتے ہیں. وہاں اسلام ہم کو حکم دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. چھوٹی یا بڑی مصیبت، کوئی بھی کسی بھی طرح کی مصیبت ہو، دینی یا دنیاوی، جب بھی کوئی نقصان ہو، کوئی خسارہ مصیبت ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. کلمے کی بڑی فضیلت ہے ناظرین. حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھیجتے ہیں کہ اے ملک الموت، فلاں بندے اور بندی کا چھوٹا سا بچہ ہے، چلے جاؤ، اس بچے کی زندگی پوری ہو گئی ہے اور اس کی روح قبض کر لو. ملک الموت آتے ہیں، ماں باپ تڑپتے رہ جاتے ہیں اور بچے کی روح ملک الموت قبض کر کے لے کے چلے جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ناظرین، مصیبت آئے، پریشانی آئے، صبر و استقامت کا یہ مقام و مرتبہ ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح سے امتحان لے رہے ہیں. ملک الموت جب بچے کی روح کو قبض کر کے چلے جاتے ہیں، ماں باپ بے قرار تڑپتے رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ملک الموت جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اے فرشتے ملک الموت، تو نے میرے بندے اور بندی کے کلیجے کو چھین لیا، تم نے میرے بندے اور بندی کے جسم کے ٹکڑے کو تم نے چھین لیا اور اس معصوم بچے کی روح قبضہ کر کے ماں باپ کو اولاد سے محروم کر دیں. اللہ ہمارا بھی دل نہیں چاہتا، لیکن آپ کا فیصلہ حکم ہے، اس پر عمل کرنا ہمیں ضروری ہے. اسی لیے ہم نے ماں باپ دیکھتے رہ گئے اور ہم نے ان کے بچے کی روح کو قبض کر لیا. اللہ تعالیٰ پوچھتا اچھا بتاؤ، جب تم نے روح قبض کر لیا تو ہمارے بندے اور بندی نے کیا کہا؟ یعنی بچے کے ماں اور باپ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں ملک الموت اللہ تعالیٰ جیسے میں نے روح قبض کیا، روح قبض کرتے ہی آپ کے بندے اور بندی نے، مومن اور مومنہ نے، بچے کے والدین دونوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی کلمہ پڑھے شکوہ شکایت کے بجائے جیسے ہم نے روح قبضہ کر دیا. ابھی ہم وہاں سے چلے بھی نہیں تھے کہ دونوں میاں بیوی نے یعنی ماں باپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کرو، اسی وقت ماں باپ کے لیے فوراً جنت میں ایک محل تیار کر دو، اور محل جب تیار ہو جائے تو محل کے دروازے پر نام لکھ دو ھذا بیت الحمد. سبحان اللہ. یہ ہے ناظرین کرام صبر و استقامت. آفت اور بلا مصیبت مشکلات میں اگر آپ صبر کر لیں، جزا فضا کے بجائے دین پر قائم رہیں، شریعت پر قائم رہیں. مصیبت میں اللہ نے جو شریعت کا حکم ہمیں دیا ہے، مصیبت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، اگر آپ نے وہی شریعت اپنایا اور صبر و استقامت کا ثبوت دیا تو محل آپ کے لیے تیار ہے جنت میں، صرف انا للہ پڑھنے کی برکت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس محل کے دروازے پہ لکھ دو ھذا بیت الحمد. یہ بیت الحمد ہے. بیت الحمد کیوں؟ فرشتے پوچھے اللہ تعالیٰ بیت الحمد کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ اس بچے کے مرنے پر جس کی تم نے روح قبض کیا، ہمارے بندے اور بندی میاں بیوی دونوں نے ذرہ برابر شکایت کرنے کے بجائے ہماری حمد کیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ناظرین سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بشارت دیا کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے وہ صبر و استقامت اختیار کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون. جب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والے اور صبر کرنے والے صبر و ضبط سے کام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اب بڑی 3 فضیلت بیان کی جو ناظرین کرام سننے کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم
ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے مصیبت اور پریشانی، مشکلات، تنگ دستی اور اسی طرح سے ناہموار حالات اور پریشانیوں میں صبر اور استقامت سے کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے 3 انعام کا اعلان کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگ ہیں کہ ان پر ان کے رب کی صلوات ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورحمہ، یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں انہوں نے مشکلات اور پریشانیوں، فقر و محتاجگی اور تنگ حالی اور پریشانی میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کو اتنا راضی کر لیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَةٌ۔ دوسری چیز ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی۔ اور تیسری بڑی اعلیٰ درجے کی چیز اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو مہتدون ہیں۔ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے 3 انعام کا اور 3 فضل و کرم کا اعلان کیا کہ ایسے لوگوں کو ہم 3 بڑی نعمتوں سے نوازیں گے۔ ایک تو ہے ناظرین کرام اللہ کی صلوات ان پر ہوتی ہیں، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر ہوتی ہیں، اور نمبر 3 جو سب سے بڑی ہے